اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، لوگوں کو اچھی بات کہو گے اور نماز قائم رکھو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے، پھر چند ایک کے سوا تم سب پھر گئے اور سرکشی تو تمہارا معمول ہی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں وہ 10 نکات بتا رہے ہیں، یا 10 کمانڈمنٹس کے نام سے یہ مشہور ہیں، جو کہ یہودیوں کو دی گئی تھیں۔ اب دو طرح کی کہا جاتا ہے، ایک یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تھا وہ تختیاں لے کر آئے تھے طور سے، تو اس میں یہ احکامات تھے، اور کئی کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طور جو ہے وہ ان لوگوں کے اوپر جو بڑے تھے ان کے یہودیوں کے، ان کے اوپر اٹھا لیا تھا، تو تب اس ٹائم یہ جو ہے احکامات ان کو دیے گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گی۔ اگر یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو گے، یہ کہا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گی، یعنی اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے، تمہیں کرنی ہی اللہ کی عبادت ہے۔ یعنی تم لوگوں کی اب تک کی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی غصے میں یہ چیز ان کو کہی ہے کہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے۔ اور ماں باپ، یہاں پر یہ دیکھیں یہ عربی کے اندر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یعنی ماں باپ کے ساتھ بھلائی۔ یہ بھلائی کرو بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، یہ فکرہ بنانے کے لیے اس کو کرو کا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر صرف بھلائی کہا گیا، یعنی ماں باپ بھلائی۔ یعنی جب ایک دفعہ کہی جاتی ہے چیز، جیسے کسی کو کہا جاتا ہے کہ رک جاؤ، تو رک جاؤ کے ساتھ وہ اتنا زیادہ پاورفل نہیں لگتا جتنا رکو کے نام سے آپ کسی کو رکو کہیں گے تو وہ زیادہ پاورفل رہے گا کہ فوراً اس کو رکنا ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کے ساتھ بھلائی، بس یعنی اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے ساتھ کہ آپ ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی نہ کریں یا کچھ اور طریقہ اختیار کریں، یعنی صرف بھلائی چاہیے اللہ تعالیٰ کو کہ جو بچے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ کریں۔ لیکن اس کے اندر آپ کو اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، ماں باپ بھی غلط کر سکتے ہیں بچوں کے ساتھ، ماں باپ بھی انجسٹیفائڈ ہو سکتے ہیں، ماں باپ کے اندر لالچ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار کسی شخص کو دوسرے کے اوپر نہیں دیا۔ ماں باپ نے حالانکہ بچوں کو پیدا کیا، پالا، سارا کچھ کیا، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اختیار ان کو بھی نہیں دیا۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے سٹینڈرڈز یا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق ماں باپ کی جو ہے وہ ان پر احسان کرنا ہے، نہ کہ ماں باپ کے بتائے ہوئے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے مطابق، کیونکہ انسان کبھی بھی خوش نہیں ہوتے، وہ چاہے ماں باپ ہوں، چاہے اولاد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان کو آپ 100% کبھی بھی نہیں خوش کر سکتے۔ تو کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مطابق دیکھنا ہے، کیونکہ آپ کے اور بھی رشتے ہیں، بیوی، بچے اور دوست یار، سب کچھ، یعنی آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ اس طرح کے ہیں جو آپ کو کسی سے نہیں ملنے دیتے، کہتے ہیں کہ بیوی کا حق اس کو نہ دو، بس ہمارے ہی ہاتھ میں پی لا کر دے دو اور اس کو کچھ نہ چیز لے کے دو، بچوں کے اوپر تم خرچ کر دیتے ہو، ہم پر نہیں خرچ کرتے، سارا کچھ ہمیں دے دو، تو پھر وہ غلط ہے۔ وہاں پر آپ احسان کا ضرور کریں گے، لیکن احسان صرف نرم زبان کے ساتھ ان کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ان کی ہر بات نہیں ماننا آپ کے اوپر فرض نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ اکثر اس آیت کو غلط لے کے چلتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا احسان، تو اب ہماری جو بات ہوگی جائز ناجائز ہر بات جو ہے وہ مانی جائے گی، تو لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی اجازت نہیں دی، لیکن ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی بہت زیادہ حق ہے بچوں کا کہ وہ کریں، کیونکہ انہوں نے وہ بالکل ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ تھے ان ماں باپ کے اوپر، بالکل کپڑے پہننا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا، سب کچھ ماں باپ نے ان کا کیا ہے۔ ماں باپ کا اتنا بچے نہیں کرتے، تو اس لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ احسان تو آپ اتار ہی نہیں سکتے، اس لیے ان کے ساتھ بھلائی کرو اتنی زیادہ۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی آئے، وہ ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مطلب حالت دیکھ کر ہی پہچان لیا کہ ان کو کوئی دکھ ہے۔ انہوں نے پوچھا تو حالانکہ وہ بتانا نہیں چاہتے تھے، لیکن پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، جب بھی کرتا ہے، اور سلام نہیں کرتا، اور کوئی اچھی اس سے مجھے جو ہے وہ امید نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کو بلایا کہ وہ اتنے غمگین تھے ان کے والد، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے کہا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کی جو ہے نا وہ ساری جاگیر ہے، یعنی تم تو اپنا مال کیا، تم تو اپنا آپ بھی جو ہے وہ اپنے باپ کو او کرتے ہو، کہ یعنی اس کے ہی زیر آتا ہے، تو یعنی اس نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا ہے۔ تو یعنی یہ ان کے لیے ایڈوائس ہے جو کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو غصے سے یہ چیز کہی ہے کہ بھلائی، بس صرف ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ، اس کے بعد سب سے پہلے آپ کے قریب ماں باپ ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے لوگ کیٹیگری میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ، یعنی اب جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی آپ نے وہی بھلائی کا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ بھی اچھے رویے سے پیش آنا ہے۔ پھر یتیموں کے ساتھ، اور یتیموں کے معاملے میں اب ہم کتنے یتیموں کو جانتے ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی یتیم نہیں ہے ہمارے ارد گرد، ہمارے ارد گرد بہت سے یتیم ہیں، لیکن ہم لوگ ان کا خیال نہیں رکھتے، کیونکہ مسجد میں جانے کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ
جب آپ جائیں گے وہاں پر نماز کے بعد سلام دعا لیں گے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روٹین تھی کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے ان کے حال چال پوچھتے تھے، ان کی ڈیلی روٹین پوچھتے تھے، ان کا حال احوال پوچھتے تھے، جو نہیں ہوتا تھا اس کے بارے میں پوچھتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا کہ پھر پتہ چل جاتا تھا. جس طرح اب جنازہ پڑھنے کے لیے تو سب لوگ چلے جاتے ہیں مسجد کے اندر، ہاں جی وہ فلاں شخص جو ہے وہ مر گیا تو اس کا جنازہ پڑھنے چل جاؤ، لیکن سب جنازہ پڑھ کے آ جاتے ہیں. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ اس کی فیملی کس حال میں ہے. یقیناً وہ کوئی پیچھے یتیم بھی چھوڑ کے گیا ہوگا، یتیماً بیوہ بھی ہوگی کوئی، اس کا خیال کون رکھے گا؟ بس صرف ہمیں اتنا پتا ہے کہ جنازہ پڑھ کے آ جانا ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی نہیں پتا کہ یہ کون تھا، اس کے گھر والے کون ہیں اور کیا، ہمیں کچھ نہیں پتا. تو یتیموں کے خیال کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو، مسجدوں میں ڈھونڈیں جو کہ یتیم ہیں، اور ان کے ساتھ احسان کا سلوک کریں یا ان کی مدد کریں. اور مسکینوں کے ساتھ، مسکینوں کا ورڈ جو ہے یہ دو ورڈز ملا کے نکلا ہے، ایک ہے مسکا اور ایک ہے سکنا. مسکا کا مطلب ہے کہ کسی رک جانا، اور سکنا کا مطلب ہے کہ کسی ایک ہی جگہ پر کھڑے رہنا. یعنی یہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اس کی سچویشن ایسی ہو گئی ہو کہ وہ ایک ہی جگہ پر پھنس گیا ہو. جس طرح کوئی ٹیکسی ڈرائیور تھا، وہ ڈرائیو کرتا تھا لیکن اس کی آنکھوں کی بینائی کا کوئی مسئلہ ہو گیا تو وہ بالکل اب ڈرائیو نہیں کر سکتا. تو اس کی وجہ سے اب اس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، وہ اس ایک پوزیشن میں پھنس گیا، اب اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے کمائی کا. تو ایسے لوگوں کی بھی مدد کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمیں زیادہ نظر بھی نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ بیمار ہوگا، مطلب مسکین جو ہوگا وہ بیمار ہوگا. پہلے وہ کمائی کرتا تھا لیکن اب وہ بیماری کی وجہ سے گھر بیٹھ گیا یا کسی مسئلے کی وجہ سے گھر بیٹھ گیا. تو ایسے لوگوں کو ہمیں خود جا کر ڈھونڈنا پڑے گا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے جو ہے وہ ارد گرد 40 ہاتھوں تک جو ہے وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد کون لوگ ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ باہر نہیں نکلیں گے، ان کو ہمیں خود ڈھونڈنا پڑے گا. اور ان کی جب آپ ملیں گے، جب آپ ان سے پوچھیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں، ان کی جب حالت دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، پھر آپ ان کی مدد کریں گے. لیکن ہم لوگوں نے بالکل لوگوں سے ملنا جلنا چونکہ چھوڑ دیا ہے، یا ہم پرسنل لائف سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی اس سے پوچھو ہی نہ کوئی چیز، تو پھر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ لوگ کون ہیں. یعنی ہم لوگ آپس میں ایک وہ بڑا ریزرو سا ماحول ہو گیا ہے. تو لیکن اسلام جو ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جان دو اور ان کے ساتھ بھلائی کرو گے، لوگوں کو اچھی بات کہو گے. اس کے بعد یہ چیز آئی ہے، اب یہاں کولو کا ورڈ یوز ہوا ہے، کالا کا نہیں، کولو. لو کہنے سے مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو گے، یعنی ان کے ساتھ اچھی بات، اچھے طریقے سے بات کرو گے، اور اچھی ان کے بارے میں بھی اچھی بات کہو گے. یعنی صرف ان کے منہ پر اچھی باتیں نہیں کہنی، ان کے پیچھے سے بھی جب کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے ان کے بارے میں بات کر رہے ہوگے تو اچھی بات کہو گے، اور جو ہے وہ اچھے طریقے سے بھی کہو گے. یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ اچھی بات، یا جیسے سلام کی، سلام تو اچھی چیز ہے لیکن کئی لوگ ایسے سلام کرتے ہیں جیسے سر میں مارا ہے سلام، تو السلام علیکم اس طرح سے جو ہے وہ سلام کرتے ہیں. تو ایسے سلام کا کوئی فائدہ نہیں. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھی بات کہو، اچھے طریقے سے کہو، اور اس بندے کے بارے میں کسی اور کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے بات کرو. جس طرح ہم لوگ ایک طنزیہ انداز میں بھی کہتے ہیں جی جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی آپ کی. یعنی یہ طنزیہ مزاج میں بھی جو ہے وہ بات کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو صحیح قرار نہیں دیا، اور کہا ہے کہ اچھے طریقے سے بات کرو لوگوں کے ساتھ، اور نماز قائم رکھو. اب یہاں پہ یہ نوٹس کریں کہ نماز قائم کرنے کا حکم جو ہے وہ یہاں اینڈ پہ تقریباً جا کے آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نماز کا نہیں کہا، عبادت کرنے کا ان کو کہا تھا ضرور، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گے، یعنی شرک سب سے پہلے منع کیا. پھر اس کے بعد ماں باپ کی باری آئی، پھر رشتہ داروں کی باری آئی، پھر یتیموں مسکینوں کے ساتھ پھر اچھی بات کرنے کو کہا، پھر اس کے بعد نماز کا حکم دیا. اس سے کیا مطلب ہوا کہ یعنی نمازیں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ کا لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہے. اگر آپ مسجد میں جاتے ہیں اپنی نماز پڑھتے چپ کر کے آ جاتے ہیں، یا لوگوں کے خلاف باتیں کر کے آ جاتے ہیں، تو آپ کی نماز بالکل ضائع ہو گئی ہے. اگر آپ وہاں پر آپ فتنہ پھیلا کے آ گئے ہیں، اگر آپ ایسا کر کے آئے، تو اگر آپ جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ پہلے احسان کا سلوک کرتے ہیں، پہلے لوگوں کے ساتھ احسان کا سلوک اللہ تعالیٰ نے دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنے کی بات آتی ہے. اور زکوٰۃ دیتے رہو. اب یہاں زکوٰۃ کے بارے میں بھی دو طرح کی رائے ہیں. ایک کہا جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، اور ایک کہا جاتا ہے کہ یہ دے سکتے ہیں. اگر غور کیا جائے تو اس طرف زیادہ رجحان میرا بھی جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو نہیں کہا کہ زکوٰۃ دیتے رہو. اللہ تعالیٰ نے صرف جنرل بات کی ہے کہ زکوٰۃ دیتے رہو، یعنی صدقہ خیرات وغیرہ. اور جو اسکالرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ خاص، صرف زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے، باقی صدقہ وغیرہ جو ہم کرتے ہیں خیرات وغیرہ وہ ہم دے سکتے ہیں غیر مسلم کو بھی. لیکن اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ رشتہ داروں کو، یعنی جو آپ کے قریب کے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم نے یہ رویہ کرنا ہے کہ ان کو زکوٰۃ وغیرہ دینی ہے. تو جو زکوٰۃ ہے وہ ہمارے قریب تو کئی کرسچن ہیں جو ہمارے گھروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم لوگ
ان کو دیکھنے کی بجائے صدقہ خیرات ہم بالکل آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی مسلمان کو ڈھونڈو جا کر. بے شک کہ اگر کوئی مسلمان آپ کے قریب ہے اور وہ زیادہ ضرورت مند ہے تو آپ اس کو دیں، لیکن اپنی آنکھیں بالکل، یہ جو ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں کرسچن ہیں یا کوئی قریبی جاننے والے ہیں جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم بالکل اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ چاہے کتنے بھی ضرورت مند ہوں ہم ان کو نہیں. سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس کو پڑھتے ہیں، اموال زکوٰۃ صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو اموال زکوٰۃ کی وصولی پر کام کرنے والے ہیں، جن کی حوصلہ افزائی مقصود ہے، اور گردنوں کے آزاد کروانے میں، اور مقروضوں کے لیے، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے، یہ صدقے اللہ کی طرف سے فرض ہوئے ہیں. اب یہ بات ہے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں جو حوصلہ افزائی مقصود ہے، سے مراد ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، وہ لوگوں کو جو غیر مسلم تھے ان کو بھی دیتے تھے تاکہ ان کا دل جو ہے وہ رجحان جو ہے اسلام کی طرف مائل ہو، کہ یہ مطلب کتنے بڑے دل کے لوگ ہیں جو کہ ہم جیسے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں. اور بہت سے لوگ اسی وجہ سے ایمان لے آئے تھے کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کی وجہ سے. کہ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بھی ہو سکتے ہیں جو کہ اسلام لانا چاہتے ہوں لیکن ان کے پاس اتنی مالی امداد ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ اپنا مذہب بدل سکیں، تو ایسے لوگوں کی بھی حوصلہ افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو یہ غیر مسلم ہی ہوئے نا جن کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ تاکہ وہ مذہب کی طرف آ سکیں، اسلام کی طرف ان کے لیے آنا آسان ہو جائے. تو اس لیے ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم لوگ کہیں کہ نہیں جی بس یہ تو کرسچن ہے، یہ تو اس مذہب کا ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو بالکل نہیں دینا، اس کو تو جائز ہی نہیں ہے. بلکہ جو قربانی کا گوشت ہے وہ بھی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دیا جا سکتا، وہ بھی دینا جو ہے وہ جائز ہے غیر مسلموں کو. تو یہ اتنی ساری کیٹیگریز ہیں. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس کو ذرا خود بھی غور سے پڑھ لیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد واپس اسی آیت پہ آتا ہے، پھر چند ایک کے سوا تم سب پھر گئے. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ پرانے واقعے کی طرف یہودیوں کے بتایا کہ اس ٹائم میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ ساری ان کو احکامات دیے تھے تو وہ لوگ پھر گئے تھے اس چیز سے. اور سرکشی تو تمہارا معمول ہی ہے، یعنی تمہارا معمول ہی ہے، سے مراد ہے کہ اب جو مدینے میں موجود یہودی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ساتھ کہہ رہے ہیں، یعنی اس زمانے کے لوگوں کے لیے بھی اس زمانے کے لیے. اور بات یہ ہے کہ یہ ساری صرف یہودیوں کی سٹوری بتانے سے مراد صرف یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا، اب تم لوگ یہ نہ کرنا. اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ بس یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی بات کریں، یہ ساتھ ساتھ صرف ہمیں بتایا جا رہا ہے. ہم لوگ اردو میں بھی اگر یا انگلش میں کوئی کہانیاں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں نا سبق آموز کہانیاں، یہ ہمیں سبق ہی دیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس طرح کیا تھا، اب تم لوگ اس راستے پہ نہ چلنا. اور یہ دیکھیں کہ اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سارے احکامات وہی ہیں. مجھے پرسنلی یہ آج تک لگتا تھا کہ شاید نماز جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نازل ہوئی ہے، لیکن یہ ہمیشہ سے چلتی آ رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ہسٹری بتاتے ہوئے بتایا کہ نماز قائم کرتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، وہ ساری چیزیں وہی سب کچھ مذہب بالکل ویسا ہی تھا. تھوڑی بہت رد و بدل یعنی اٹھنے بیٹھنے کے طریقے میں نماز کے وہ ہوگی تو ہوگی، لیکن یہ کہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں، یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نہیں دی گئی.